کہ سنت کو جانے دو، مکے میں آئے ہو، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو، ٹخنے سے اوپر نہیں۔ صحابی رسول عاشق رسول کا جواب سنیے، جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ کسرا کا دربار ہے، صحابی رسول عاشق رسول آئے، کسرا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ کھڑے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا کہو کسرا کان کھول کر کے سنو، یا تو سب کے لیے کرسی منگاؤ، سب کو کرسی پر بٹھاؤ، یا تو تم اپنی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے، یا تو سب کرسی پر بیٹھے یا تو سب کھڑا ہو جائے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کرتا پہن کر کے عاشق رسول پہنچا ہے، ایران سپر پاور کے پاس پہنچا ہے، کسرا کے دربار میں پہنچا ہے۔ دربار نے روکا، درباری نے روکا، کہا کہ یہ کپڑا اتارو، کہا یہ میرے نبی کا پہنایا ہوا کرتا ہے، کہا کہ اتارنا پڑے گا، جو کسرا بادشاہ کا کپڑا ہے اس سے ملنے کے لیے وہ کپڑا پہننا پڑے گا۔ صحابی رسول عاشق رسول کا جواب سنیے، اگر کسرا کو مجھ سے ملاقات چاہیے تو نبی کے کپڑے میں جاؤں گا، اگر نبی کے کپڑے کو اتارنے کی بات ہوگی تو مجھے اس سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود، ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، عاشق رسول تھا، کتنا بڑا عاشق تھا، یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کے دربار میں ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا محمد، اس کو بڑے پیار سے بلاتا تھا، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ، بیٹا محمد مجھے پانی پلاؤ۔ نوکر مچل جاتا تھا کہ واہ صاحب نوکر کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، عزت اس کو نہیں تھی، محمد نام کی عزت تھی۔ ایک دن اتفاق سے بادشاہ کے منہ سے نکل گیا، تاج الدین پانی لے کر کے آؤ، تاج الدین کھانا لے کر کے آؤ۔ نوکر ڈر کے مارے بھاگ گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلایا، کہا کیا بات ہے بھائی، تم 3 دن سے دربار میں نہیں ہو؟ کہا کہ حضور میرا نام محمد، آپ جب مجھے محمد سے بلاتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، محبت ہے بادشاہ، لیکن آپ نے میرا نام چھوڑ کر کے تاج الدین کہا، میں ڈر کر کے بھاگ گیا کہ شاید بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو بادشاہ نے قسم کھا کر کے تسلی دلائی کہ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک زمانہ تھا ترکی میں، ایک ہی بادشاہ ہوا کرتا تھا، پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، ترکی کو حکومت ملی تھی، ترکی کا بادشاہ ہے، سامنے سے گزر رہا ہے، عرب کا رہنے والا ایک جوان بادشاہ کے جلوس کو دیکھ رہا، وزیر نے ہٹنے کے لیے کہا، وہ ہٹا نہیں، کوڑا مار دیا۔ اس جوان نے، عرب کے رہنے والے نے، مکہ کے رہنے والے نے جوتا نکالا، وزیر کو مار دیا۔ اب کیس آ گیا ہے بادشاہ کی عدالت میں، وزیر نے کہا کہ میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں، اس نے مجھے جوتا مارا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں جوتا مارا؟ اس نے کوڑا مارا، اس لیے میں نے جوتا مارا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس آدمی کو سزا دینا چاہتے ہو اس لیے کہ اس نے تم کو جوتا مارا، یہ ہمارے نبی کے شہر کا رہنے والا، تم اس کو سزا دینا چاہتے ہو، اس نے تو تمہیں جوتا مارا، اگر یہ ہمیں جوتا مارتا اس کے جوتے کو میں چوم لیتا، سر پر رکھ لیتا، میرے نبی کے شہر کا رہنے والا۔ دو مثال دیتا ہوں، علامہ اقبال کا آپ نے نام سنا ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے، دعا کیجئے اللہ ان کے درجے کو اور بلند فرمائے۔ دو مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار میرا حساب مت لینا، اگر حساب لینا آسان حساب لینا، اگر حساب لینا مشکل حساب لینا، ہمارے نبی کے سامنے مت لینا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار میرا حساب مت لینا، اگر حساب لینا تو ہمارے نبی کے سامنے مت لینا، ہمارے نبی کے سامنے لینا تو مجھے اندھا